ہم عدالتوں کے تقدس اور اس کے احترام کو بھی اڑا کر رکھ دیتے ہیں، ہم قانون کے تقدس کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے ساری کی ساری فورس جو ہے اس کو لا کر کے زمان پارک کے گرد کھڑا کر دیا گیا۔ 740 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی عدالتیں صرف اس وقت اچھی لگتی ہیں کہ جب وہ ہماری حمایت میں ہوتی ہیں، ہمیں پاکستان کا قانون اس وقت اچھا لگتا ہے صرف اس وقت جب ہماری حمایت میں ہو۔ ہم پاکستان کے قانون کی کتاب کو صرف اس وقت کھولنا پسند کرتے ہیں جب ہماری حق میں آ رہا ہو۔ جیسے ہی ہم محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا قانون ہمارے خلاف آئے گا، پاکستان کے قانون کی اگر بات کریں گے تو ہمارے خلاف آ جائے گا، اگر ہم عدالتوں کی طرف رجوع کریں گے، عدالتوں کی بات کو مان لیں گے تو ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے گا۔ ہم عدالت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، ہم قانون کا بھی لحاظ نہیں کرتے، ہم عدالتوں کے تقدس اور اس کے احترام کو بھی اڑا کر رکھ دیتے ہیں، ہم قانون کے تقدس کو بھی پامال کر دیتے ہیں۔ چاہے اب اس وقت پاکستان کا قانون واضح طور پر کہتا ہے، پاکستان کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ جب کوئی بھی صوبائی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو آپ نے 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر پاکستان کے جو معیشت کے حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو آپ 90 دن میں الیکشن نہ کروائیں۔ اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کو IMF منع کر دے تو آپ نے الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کروانے۔ یہ تو ہوگی آئین کی بات۔ اب جو ہے وہ IMF کی بات سن لیتے ہیں۔ IMF کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ آپ نے الیکشن کب کروانے؟ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ پولیٹیکل گراؤنڈ کے اندر کمپیٹ نہیں کر پا رہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، تو آپ ساری کی ساری کہانی اٹھا کر IMF کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ IMF کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہماری طرف سے ڈیل کے اندر کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے۔ پہلے کہا گیا کہ ہمارے پاس فورس موجود نہیں ہے، اب فورس کا بہانہ کیسے سامنے آیا کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے ساری کی ساری فورس جو ہے اس کو لا کر کے زمان پارک کے گرد کھڑا کر دیا گیا، اکٹھا کر دیا گیا۔ آپ کے پاس اگر فورس موجود نہیں تھی تو یہ ساری کی ساری طاقت جمع کر کے آپ نے کیسے زمان پارک میں پہنچا لی؟ یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب قانون کے اندر کوئی ریلیکسیشن موجود ہو۔ قانون میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، آپ نے 90 دن میں الیکشنز کروانے ہیں، اس میں کوئی آئیں بائیں شائیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ الیکشنز کی جو ڈیٹ ہے اس کو 90 دن سے آگے نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے پھر بھی اس تاریخ کو پوسٹ پون کر دیا، اس کو تاخیر کر دیا، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے اس تاخیر کے اعلان کے خلاف جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت ایک کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو۔ اب چاہے ہم کارکنان کی بات کرتے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت میں بولنے والے صحافیوں کی بات کرتے ہیں، سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صدیق جان کو گرفتار کیا گیا، صدیق جان رہا ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض خان کے اوپر مقدمات ہیں، اور عمران خان کے اوپر سینچری ہو چکی ہے تقریباً مقدمات۔ انہوں نے لاسٹ ایک انٹرویو کے اندر بتایا کہ میرے اوپر تقریباً 100 کے قریب مقدمات ہو چکے ہیں، اور ان میں سے اکثر مقدمات جو ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، اقدام قتل کے مقدمات ہیں، اور مختلف طرح کے مقدمات کیے جا چکے ہیں۔ اور اس وقت عمران خان نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمارے تقریباً 740 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان کو لاہور اور اسلام آباد کی مختلف تھانوں کے اندر رکھا گیا ہے، اور ان کو عدالت کے اندر بھی پیش کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے مقدمات کے اندر۔ ناظرین، یہ کسی بھی دور کے اندر ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت کے اندر ہو، اس دوران اگر یہ کچھ ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص جماعت کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا تشدد اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بھی غلط ہے۔ چاہے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، کوئی اور جماعت ہے، اس کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو بھی غلط ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر یہ روایت ڈالنی غلط ہے کہ کوئی بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہے، کوئی بھی ایک صحافی ہے، اس کی آزادی رائے کے خلاف آ کر جو ہے کبھی اس کا پروگرام آپ بند کروا رہے ہیں، کبھی آپ اس کو گرفتار کروا رہے ہیں، کبھی آپ اس کے پر تشدد کروا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں قابل مذمت ہیں، چاہے کسی بھی دور کے اندر ہوتی ہیں۔ اور ہمارا ایک مسئلہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز بھول جاتی ہے، ہمیں اپنے کیے ہوئے لمبی لمبی تقریریں بھول جاتی ہیں، ہمیں وہ لمبے لمبے دعوے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک پروگرام کے اندر بیٹھ کر کے بڑی بڑی
باتیں کی تھی کہ جی صحافت، آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ساری کی ساری باتیں ہم اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں جب ہم حکومت کے اندر آتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کے سیاستدانوں کا، اور پاکستان کے سیاستدان یہ نہیں سیکھ رہے کہ جب بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے اس سے متاثر کون ہوتا ہے؟ اس سے متاثر پاکستان کی عوام ہوتی ہے، اس سے جو چہرہ مسخ ہوتا ہے وہ پاکستان کا چہرہ مسخ ہوتا ہے۔ جیسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے اندر ان کے کارکنان کے ساتھ اور پاکستان کے اندر جو صحافت کے صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، ان کو خطوط لکھے ہیں شیری مزاری نے۔ ناظرین، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں۔ اس چیز کے جو ہے وہ کوئی بھی حمایت نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کے سامنے، عدالتوں کے دروازے پہ دستک دیں، عدالتیں آپ کو انصاف پرووائڈ کریں گی، اور عدالتیں انصاف پرووائڈ کر بھی رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے کئی مقدمات جو ہیں ان کو، جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھی، ان کو قابل ضمانت میں عدالت نے منتقل کر دیا، اور ان کو کئی جگہوں پر ریلیکسیشن بھی دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پاکستان کا جو امیج ہے پوری دنیا کے سامنے وہ خراب ہو رہا ہے۔ پاکستان کا امیج جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیا جائے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اس وقت کشمیر سے بھی برے ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ شائع کی ہے امریکہ کی ایک ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈیا سے بھی زیادہ حالات برے ہیں، اور انڈیا سے بھی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ ماضی سے سیکھیں، اور آج وہ جو کر رہے ہیں کل ان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ کل دوسری پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ وہ یہ انتقامی کارروائیاں اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، کل جب وہ حکومت کے اندر آئیں گے تو وہ اپنے بدلے لیں گے، ان کے کارکنان بھی چڑھ چڑھ کے آئیں گے، اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ یہی انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں، اور کل آپ کے کارکنان کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا، کل آپ کے خلاف بھی یہی کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی سیاسی مستقبل کے لیے کوئی اچھی علامات نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ